بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں، جس شخص کو اللہ جل جلالہ نے مال دیا ہو اور وہ اس مال کی زکوٰۃ نہ ادا کرتا ہو تو وہ مال قیامت کے دن ایک ایسا سانپ بنا دیا جائے گا جو گنجا ہوگا، اور اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس مالک کی گردن میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ وہ لوگ جو اللہ کے نام پہ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ کبھی بھی یہ گمان نہ کرے کہ یہ مال ان کے لیے خیر ہوگا، بلکہ یہ مال ان کے لیے سراسر شر ہوگا، اور کل قیامت کے دن ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا۔ اس سانپ کی ایک صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ شجاع ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں مراد اس سے نر سانپ ہے، بعض نے کہا شجاع وہ سانپ ہے جو دم کے اوپر سیدھا کھڑا ہو کر مقابلہ کرے۔ دوسری صفت اس سانپ کی یہ بیان فرمائی کہ وہ گنجا ہوگا، اور گنجا اس لیے ہوگا کہ سانپ جب بہت زیادہ زہریلا ہوتا ہے تو اس کی زہر کی شدت سے اس کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں۔ تیسری صفت اس سانپ کی یہ ہے کہ اس پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ اس پر 2 نقطے سیاہ ہونا بھی سانپ کے زیادہ زہریلے ہونے کی علامت ہے، اور ایسے سانپ کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں 2 نقطوں کے بجائے سانپ کے منہ میں زہر کی کثرت سے دونوں جانب زہر کا جھاگ ترجمہ کیا ہے۔ بعض نے 2 دانت جو اس کے منہ سے باہر دونوں جانب نکلے ہوں گے۔ بعض کہتے ہیں 2 زہر کی تھیلیاں جو دونوں جانب لٹکی ہوئی ہوں گی۔ اس حدیث پاک میں زکوٰۃ نہ دینے پر اس مال کا سانپ بن کر توق پہنانا ذکر کیا ہے، اور پچھلی حدیث میں آگ میں مال کو گرم کر کے داغ دینا گزرا ہے۔ یہ دونوں قسم کے عذاب قرآن پاک کی 2 آیتوں میں ہیں، اور 2 عذابوں میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ مختلف اوقات کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، مختلف مال کی قسموں کے اعتبار سے اور مختلف آدمیوں کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سانپ بن کر پیچھے لگنے میں اور پترے بن کر داغ دینے میں فرق اس وجہ سے ہے کہ آدمی کو اگر سانپ مال کی تفصیلات سے محبت نہیں ہے بلکہ مجموعہ مال سے محبت ہے تو وہ پھر ایک ہی چیز ہے، وہ سانپ بن کر پیچھے لگے گا۔ اور جو آدمی مال کے جز سے اور تفصیلات سے محبت رکھتا ہے اور پیسوں کو گن گن کر کے رکھتا ہے، جو مل جاتا ہے اس کو روپیہ بنا کر رکھتا ہے، تو پھر اس کا مال پترے بنا کر داغ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ جائے تو وہ خزانہ ایک گنجا 2 نقطوں والا سانپ بن کر قیامت کے دن اس کے پیچھے لگے گا۔ یہ گھبرا کر کہے گا تو کیا بلا ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں جس کو چھوڑ کر کے تو آیا تھا۔ وہ سانپ پہلے اس کے ہاتھ کو کھائے گا اور پھر اس کے سارے بدن کو کھائے گا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے مالوں کو صحیح ترتیب کے ساتھ زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے جو قوم بھی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قحط میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ قحط کی وبا ہم لوگوں پر ایسی مسلط ہو رہی ہے کہ اس کی حد نہیں۔ ہزاروں تدبیریں اس کے ختم کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں لیکن کوئی کارآمد نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی وبال اتار دیں کسی گناہ پر، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی۔ لاکھ تدبیریں کیجئے، ہزاروں طرح کے قانون بنائیں،
جو چیز مالک الملک کی طرف سے مسلط ہے وہ صرف اللہ کے ہٹانے سے ہٹ سکتی ہے۔ اس نے مرض بتا دیا اور اس کا صحیح علاج بتا دیا۔ اگر مرض کو زائل کرنا مقصود ہے، صحیح علاج اختیار کیجیے۔ ہم لوگ امراض کے اسباب خود پیدا کرتے ہیں اور پھر روتے ہیں کہ امراض بڑھ رہے ہیں۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے وہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت یہ حرکتیں کرنے لگے گی تو آفات اور بلاؤں میں پھنس جائے گی۔ سرخ آندھیوں کا چلنا، زمینوں کا پھٹنا، لوگوں کا دھنسنا، شکلوں کا بگڑنا، زلزلوں کا آنا، آسمانوں سے پتھر برسنا، دشمنوں کا غلبہ، مسلمانوں پر ان کا مسلط ہو جانا، طاعون اور قتل و غارت کا مسلط ہو جانا، بارش کا رک جانا، طوفان کا آ جانا، دلوں میں رعب کا پڑ جانا، دلوں میں خوف کا مسلط ہونا۔ نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے، ان کی دعائیں اللہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ سب آفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور جس حرکت پر جو آفت مسلط ہوتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1450 سال پہلے تنبیہ کر دی ہے۔ ہم لوگ تجربے بھی کر رہے ہیں اور ایسے حرف بحرف یہ ارشادات سامنے آ رہے ہیں کہ ذرہ برابر فرق نہیں۔ کاش ہم لوگ حضور جیسے شفیق کے ارشادات کی قدر کرتے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اور ان اصولوں پر عمل کرنا ساری ہی مخلوق کے لیے انتہائی فائدے کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں اگر تم ان میں مبتلا ہو جاؤ تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا نہ ہو، تو بڑی بڑی آفتوں میں پھنس جاؤ گے۔ ایک تو یہ ہے کہ فحش، بے حیائی، بدکاری جس قوم میں بھی کھلم کھلا ہونے لگے تو اللہ پاک ایسی نئی نئی بیماریاں پیدا کرتے ہیں جو کبھی سننے میں نہیں آتی۔ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے ان پر قحط، مشقت اور بادشاہ کا ظلم مسلط ہوگا۔ جو لوگ زکوٰۃ کو روک دیں گے ان پر بارش روک دی جائے گی۔ اگر جانور نہ ہو تو ایک قطرہ بارش بھی نہ ہو۔ جو لوگ معاہدوں کی خلاف ورزی کریں گے اللہ پاک دوسری قوموں کو ان پر مسلط کر دیں گے جو ان کے مال و متاع کو لوٹ لیں گے۔ جو اللہ کے قانون کے خلاف حکم جاری کریں گے اللہ پاک ان میں خانہ جنگی کو پیدا کریں گے۔ آخری حدیث پیش کروں گا پھر بات ختم کروں گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے گلے میں سونے کا ہار ڈالے گی اور اس کے گلے میں اور وہ زکوٰۃ نہیں دے گی تو اس کے گلے میں اسی طرح کا آگ کا ہار قیامت کے دن ڈالا جائے گا۔ جو عورت اپنے کان میں سونے کی بالی ڈالے گی اس کے کان میں اسی جیسی آگ کی بالی ڈالی جائے گی۔ یہاں پر عورتوں کے لیے بھی سونے کا پہننا ناجائز اور حرام معلوم ہوتا ہے، لیکن شروع اسلام میں ایسے ہی تھا، لیکن عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کے زیور کا استعمال وہ جائز ہے۔ خود حضرت اسماء کہتی ہے، میں اور میری خالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، ہمارے ہاتھوں میں سونے کی بڑی بڑی چوڑیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا، اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، تم ڈرتی نہیں ہو اللہ سے کہ کل قیامت کے دن تمہیں اللہ پاک آگ کی بڑی چوڑیاں پہنائیں گے، اس کی زکوٰۃ دیا کرو۔ یہ بالکل صاف ہے کہ جہنم کی آگ اس صورت میں عورت کو کھائے گی جس صورت میں عورت زکوٰۃ نہ دے۔ عورتوں کو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ جو زیور آج بدن کی زینت بن رہا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں کل کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ بن کر بدن کا عذاب بنے گا۔ حضرت اسماء کا یہ فرمانا کہ زکوٰۃ نہیں دیتی
ممکن ہے ان کو یہ مسئلہ ہی معلوم نہ ہو، دوسری حدیثوں میں ان کا سوال کرنا اس کی دلیل ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زیور کو عورت کی اصلی ضرورت میں سمجھتی ہو، حالانکہ زیور اصلی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک زائد چیز ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ تشریف لائے، میرے ہاتھوں میں چاندی کے چھلے دیکھے، ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے اس لیے بنوائے ہیں کہ میں آپ کے لیے اپنی زینت کروں۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ بھی دیتی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ کو تو دوزخ کی آگ کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنی عورتوں کے زیورات، اس کا خیال رکھنا، اس کا تولنا، یہ ہمارے ذمے ہیں، مردوں کے ذمے۔ باقی سارے کام عورتیں ہمارا کرتی ہیں، تو اگر ہم ان کا یہ کام بھی کر دیں کہ ان کے زیورات کا حساب لگانا اور اس کی زکوٰۃ کی ترتیب بنانا، یہ اگر مرد تھوڑا سا ہمت کر لیں، اپنے ذمے لے لیں، ورنہ مسئلہ ان کو بتا دیں کہ بھئی آپ مکلف ہیں اور آپ کے ذمے ہیں زیورات کا زکوٰۃ دینا۔ باقی جو موٹے موٹے مسئلے ہیں وہ اللہ نے چاہا کل اتوار کا دن ہے، کل ظہر کے بعد کچھ تھوڑی سی بات مسائل کے حوالے سے پیش کی جائے گی، پھر پیر والے دن انشاءاللہ حج کا بیان شروع ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی